ایجپٹ دنیا کی پہلی بڑی سپر پاور فرعون کی سٹی۔ اسی ایجپٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم مسلمان ایک نہ ایک دن ایجپٹ کو ضرور فتح کرو گے، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر تم ایجپٹ کو فتح کر لو تو وہاں کے لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آنا۔ ناؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حضرت عمر بن خطاب کی لیڈرشپ میں رومن امپائر اور پرشین امپائر سے یہ سارے علاقے فتح کر لیے تھے، لیکن جیسے ہی مسلمانوں نے یہ سارے علاقے فتح کیے، مسلمانوں کے علاقوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا۔ ایسا ہوا کہ ان سارے علاقوں میں ایک بہت بڑی بیماری، طاعون کی بیماری بہت تیزی سے پھیلنے لگی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے کافی سارے جنرلز شہید ہو گئے۔ اب ان بڑے جنرلز کے شہید ہونے کی وجہ سے حضرت عمر نے ان علاقوں میں نئے جنرلز لگائے اور یہاں پر مسلمانوں کا آرمی چیف عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ اور جب حضرت عمر کو اس بیماری کا پتہ چلا تو وہ خود حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے مدینہ سے نکل گئے، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے مدینہ اور پورے عرب کا کنٹرول حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہینڈ اوور کیا۔ مطلب اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس جنگ میں کچھ ہو جاتا تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ یہاں کے خلیفہ بنتے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیریا پہنچے، وہاں پہ ان کی ملاقات آرمی چیف عمر بن عاص سے ہوئی اور انہوں نے خلیفہ عمر کے سامنے ایک نیا زبردست پلان رکھا کہ اب ہمیں رکنے کے بجائے ایک نئی دنیا کی طرف جانا چاہیے، ایجپٹ۔ کیونکہ ایجپٹ کوئی عام علاقہ نہیں تھا، بلکہ پچھلے 1000 سالوں سے ایجپٹ دنیا کے رچ علاقوں میں سے ایک تھا، جس کی طاقت کو قرآن میں بھی بار بار ایکسپلین کیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایجپٹ آخر اتنا طاقتور بنا کیسے؟ آج سے 5000 سال پہلے جب دنیا کے حالات کچھ ایسے تھے کہ دنیا کی سب سے امپورٹنٹ چیز ایک ہی تھی، پانی، اور جس کے پاس پانی سب سے زیادہ ہوتا تھا وہی دنیا پر راج کرتا تھا۔ اور اس زمانے سے لے کر آج تک دنیا کی سب سے بڑی ریور ایجپٹ میں ہی ہے، دریائے نیل۔ اسی پانی کی وجہ سے دور دور سے لوگ آ کر ایجپٹ میں آباد ہونے لگے، جس کی وجہ سے ایجپٹ دنیا کا سب سے طاقتور علاقہ بنا اور یہاں کے لوگ سب سے رچ لوگ بنے۔ جس کے بعد انہی میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا، کنگ نارمر، جس نے پورے ایجپٹ کو یونائٹ کر کے یہاں پر سب سے بڑی بادشاہت بنائی۔ لیکن آج ہمیں ان سب کا کیسے پتا ہے؟ ان 2 ٹیبلٹس کو غور سے دیکھیں۔ آج تک آپ نے دنیا میں جتنی بھی ایجپشن رائٹنگز دیکھی ہیں، ان میں یہ دونوں ٹیبلٹس سب سے پرانی ایجپشن رائٹنگ میں ہیں، جس میں کنگ نارمر کو کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہی بادشاہت مضبوط ہوتی گئی اور ایجپٹ اگلے 1000 سال تک پوری دنیا پر راج کرتا رہا۔ 1000 سال کے بعد لوگوں کو یہ بات کنفرم ہو چکی تھی کہ ان سے بڑا اس یونیورس میں کوئی بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسا دعویٰ کیا جو ان سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا تھا۔ ایجپٹ کے فرعون نے اپنے آپ کو بادشاہ نہیں خدا کہا، تو اب پورا ایجپٹ فرعونوں کی عبادت کرنے لگا۔ لیکن آہستہ آہستہ ان فرعونوں کے ریلیجن میں بھی چینجنگز آنے لگی، اور آخر یہاں پر ایک عجیب کانسیپٹ آیا کہ ہر فرعون خدا نہیں ہے، بلکہ وہ فرعون خدا ہے جس کا جسم مرنے کے بعد بھی بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ تو اب ان فرعونوں کی آپس میں ایک ریس سٹارٹ ہوئی کہ کون اپنے جسم کو اینڈ تک زندہ رکھ سکتا ہے۔ تو اب فرعون اپنے جسموں کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنے لگے، جس کی وجہ سے دنیا میں پہلی بار ممیز کا کانسیپٹ آیا۔ تو اب جیسے ہی کوئی فرعون مرتا تھا تو اس زمانے کے سرجنز اس فرعون کا سارا خون نکال لیتے تھے اور اس کے بعد اس کے جسم سے سارے آرگنز نکال لیتے تھے، لیکن صرف دل کو
सेफ रख दिया जाता था, जिसके बाद इस फिरौन के जिस्म को अगले 40 दिन के लिए पानी में रख दिया जाता था और इस पानी में एक स्पेशल नमक यूज किया जाता था। 40 दिन के बाद फिरौन को निकालकर उसके जिस्म को रेत से भर दिया जाता था और फिर फिरौन के जिस्म पर तेल और हनी लगाकर उसके जिस्म को हमेशा के लिए पट्टियों से बांध दिया जाता था और फिर उसे एक बहुत ही महंगे ताबूत में बंद कर दिया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता मरने के बाद हर फिरौन अपनी मम्मी बनाने लगा। तो अब मरने के बाद खुदा बनने की ये रेस मम्मी से भी आगे निकल गई और आने वाले नए फिरौन सिर्फ अपनी मम्मी ही नहीं बल्कि उन पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगे। जो पहले तो नॉर्मल बिल्डिंग्स और टेम्पल्स थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन दी गई और फिर दुनिया में पिरामिड्स का कॉन्सेप्ट आया। तो अब जो भी फिरौन मरता था वो अपने ऊपर एक बड़े से बड़ा टेम्पल बनाने लगी और हर फिरौन ये चाहता था कि उसका पिरामिड पिछले फिरौन से बहुत बड़ा हो। और आहिस्ता आहिस्ता ये पिरामिड्स इतने बड़े हो गए कि एक फिरौन खुफू ने आज से 4500 साल पहले द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जब ये पिरामिड बनाया गया, ये उस जमाने में सबसे बड़ी बिल्डिंग थी और अगले 3500 साल तक सबसे बड़ी बिल्डिंग का टाइटल इसी पिरामिड के पास था। लेकिन आखिर 3500 साल बाद लंदन के इस चर्च ने तोड़ दिया। लेकिन ये चर्च भी अपनी जगह पर ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सका और इसके गिरते ही पिरामिड्स फिर से दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग में से एक बनी। लेकिन आने वाले वक्तों में आईफल टावर्स और बाकी बिल्डिंग्स ने इस पिरामिड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्जुल खलीफा है, लेकिन अगर 12 बुर्जुल खलीफा को भी मिला लिया जाए तो भी इस पिरामिड का वजन इससे ज्यादा है। मतलब ये पिरामिड इतना बड़ा है कि इसमें 2000 बड़े बड़े ट्रक्स आसानी से खड़े किए जा सकते। नाउ सारे फिरौन ये पिरामिड्स तो बना ही रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं चला कि इनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है और यही वजह है कि ये पिरामिड दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड बना है। और इस पिरामिड के बाद आने वाले बाकी पिरामिड्स का साइज छोटा होने लगा और इन पिरामिड्स की वजह से पूरी इजिप्ट की इकोनॉमी भी कमजोर होने लगी और हजारों साल बाद ऐसा लग रहा था कि इजिप्ट अपनी सुपर पावर होने का टाइटल खो देगा। जब इजिप्ट की इकोनॉमी बहुत कमजोर हुई, एग्जैक्टली यही टाइम था जब मिस्र में एक छोटा बच्चा गुलाम बनाकर बेचा जा रहा था। लेकिन ये बच्चा बाकी सारे बच्चों से बहुत डिफरेंट था और इस जैसा वहां पर और कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से इजिप्ट के एक पावरफुल मिनिस्टर ने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और आगे जाने के बाद यही बच्चा यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बना। सब्सक्राइब।